اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر وعافیت ہوں گے۔ تو کل ہم نے جو ہے وہ سبق پڑھا تھا حروف تہجی، ایک نظم، ٹی پی آئی نظم جو مخارج کو بالکل سادے انداز میں اور شارٹ انداز میں اس کو پیش کیا گیا تھا۔ تو آج بھی ہم تھوڑا سا مزید سبق پڑھیں گے۔ تجوید کے دو ستون ہم نے کل پڑھے تھے، مخارج اور صفات، یعنی یہ دو تجوید کے ستون ہیں۔ تو ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں ہو سکتی، تو عمارت جو ہے وہ ستون کے ساتھ قائم ہوگی۔ تو تجوید کے دو ستون ہیں مخارج اور صفات، مخرج اور صفت، اس دونوں کو قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر آگے ہے تجوید کے اصول، اصول مخارج۔ اصول مخارج یعنی مخرج کہاں کہاں سے نکلتا ہے، تو یہ 5 ہیں، اصول مخارج 5 ہیں۔ شفتین، نمبر 1 شفتین ہے، ہونٹ ہے، لسان ہے، زبان، حلق ہے، جوف دہن ہے اور خیشوم۔ تو یہ 5 اصول مخارج ہیں جہاں سے مخارج ادا ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ مخارج 17 ہیں، اور یہ زبان سے اور ان چیزوں سے ادا ہوتے ہیں، دانتوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو دانتوں کا بھی مخارج کے ساتھ بہت زیادہ حصہ ہے، تو ہم دانتوں کی جو تفصیل ہے اس کو بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ تو دانت جو سامنے کے 2 دانت ہیں، اوپر والے اور نیچے والے، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ 2 اوپر والے دانت اور 2 نیچے والے دانت، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور نیچے والے دانتوں کو، 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ دائیں بائیں ایک ایک جو دانت ہے ان کو رباعی کہتے ہیں۔ تو یہ اوپر نیچے 4 دانت ہیں، یہ ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک دانت ہے، تو اس کو جو ہے وہ رباعی کہتے ہیں۔ اور رباعی کے ساتھ اوپر نیچے ایک ایک جو دانت ہے اس کو ناب کہتے ہیں، انیاب۔ تو اس کی جمع انیاب ہے، ناب کہتے ہیں۔ اور ناب کے آگے یعنی انیاب کے آگے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک دانت ہے، اس کو ضاحک یا ضواحک کہتے ہیں، یعنی ہنسنے والے دانت۔ تو ناب جو ہے یہ نوک والے دانت ہیں، اور نوک والے دانتوں کے پیچھے ساتھ جو ہے وہ ضواحک ہے، یعنی جب بندہ ہنستا ہے تو اس وقت وہاں تک دانت عموماً نظر آتے ہیں، تو ان کو ضواحک کہتے ہیں، ہنسنے والے۔ تو جب بندہ ہنستا ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے آگے 3 داڑے ہیں جن کو طاحن کہتے ہیں، ان کو یعنی پیسنے والے، جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو ان سے کھانا چبایا جاتا ہے، پیستا ہے۔ تو جیسے چکی پیستی ہے تو وہ دانت بھی پیسنے والے ہیں، تو ان کو طواحن کہتے ہیں۔ 3 دائیں طرف، 3 بائیں طرف، تو اس طرح نیچے 6 ہو گئے، اوپر بھی اس طرح 3 دائیں طرف اور 3 بائیں طرف، یہ 6 نیچے اور 6 اوپر، 12 داڑے ہیں۔ ان کے ساتھ اینڈ پہ ایک ایک جو ہے وہ ناجز، اس کو کہتے ہیں وہ نواجز، اس کا مطلب پکڑنے والے۔ تو ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، اسی نیچے، اور ایک اوپر دائیں طرف اور بائیں طرف، یہ 4 داڑے ہیں، ان کو جو ہے وہ نواجز کہتے ہیں، یعنی پکڑنے والے۔ تو ان سے بندہ گرفت کرتا ہے، تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے وہ نواجز کہا جاتا ہے۔ تو یہ دانتوں کی تفصیل ہے۔ تو ثنایا کے 2 اوپر نیچے، ثنایا علیہ، ثنایا سفلی، اور پھر آگے رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے، اور پھر انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4، پھر آگے ضواحک کے دانت ہیں، ان کو اوپر نیچے دائیں بائیں 4 دانت یہ ہو گئے۔ آگے طواحن کی 12 داڑے ہیں، تو یہ اوپر نیچے 3 جو ہے وہ 6 ہو جائیں گے 12، اور اینڈ پہ جو ہے وہ نواجز کے داڑے ہیں۔ تو اس طرح یہ دانتوں کا جو ہے یہ ایک بہت بڑا رول ہے۔ تو اس طرح منہ کے اندر جو خالی جگہ ہے ان کو، اس کو جوف دہن کہتے ہیں۔ تو یہ اصول مخارج میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اصول مخارج 5 ہیں، حلق ہے، شفتین ہے، لسان ہے، اور یہ جو ہے وہ خیشوم ہے، اور اس طرح جو ہے یہ 5 اصول مخارج ہم نے پڑھے ہیں۔ تو پھر حلق کے 3 حصے ہیں، یعنی حلق کے 3 حصے ہیں۔ شروع جہاں سے حلق سٹارٹ ہوگا تو اس کو کہتے ہیں ابتدائی حلق،
اور اس کے آگے وسط حلق اور اس کے نیچے سینے کی طرف جو نیچے ہے اس کو کہتے ہیں انتہائی حلق یا اقصائی حلق کہتے ہیں. تو ان سے بھی جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. اور یہ جو کوا نیچے لٹک رہا ہے گلے کے اندر اس کو کوا یا لسان صغیر بھی کہتے ہیں. تو اس کو اس طرح جو ہے وہ اس سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں. یہ جو دانت ہیں ضواحک، طواحن اور نواجس، یہ جو داڑیں ہیں ان کو تمام کو ادراس کہتے ہیں. تو یہ ان کو ادراس بھی کہا جاتا ہے. بہرحال یہ دانتوں کی اقسام ہیں. اس طرح جب ہم ہر حروف کو ادا کرتے ہیں تو وہ مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں، منہ کے حلق سے، دانتوں سے، زبان سے، ناک سے اور لسان سے. تو اس طرح یہ مختلف جو حروف ادا ہوتے ہیں تو ان کے مخارج آج ہم پڑھتے ہیں. جو آئمہ جو ہیں وہ تجوید کے انہوں نے بیان کیے ہیں وہ 17 مخارج بیان کیے ہیں. کل ہم نے جو نظم میں پڑھا تھا وہ اور انداز میں تھا. آج ہم جو مخارج آئمہ نے بیان کیے ہیں ان کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں. تو حروف حلقی یعنی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں. یعنی 2 حروف ایسے ہیں جو سینے کی طرف سے انتہائی حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، یہ 2 حروف کا جوڑا ہے حمزہ ہا، حمزہ ہا. ٹھیک ہے، تو اس کی انشاءاللہ پریکٹس بعد میں کریں گے. تو یہ 2 حروف سینے کی طرف سے آتے ہیں انتہائی حلق سے. 2 حروف ایسے ہیں جو وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں. ایک ہے عین ہا، عین ہا، یہ 2 حروف وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں. اور 2 حروف ہیں جو ابتدائی حلق سے ادا ہوتے ہیں، غین خا، غین خا. تو یہ چونکہ ان کا جوڑا ہے اور ان کا اپنا مخرج ہے، اس لیے ان کو اس اعتبار سے آپس میں جوڑا گیا. آگے 2 حروف ہیں جن کو حروف لہویہ کہتے ہیں. تو لہویہ لسان صغیر اور وہ کوا جو گلے کے نیچے جو ہے وہ لٹک رہا ہے اس کو کہتے ہیں، کوا بھی کہتے ہیں، لسان صغیر عربی میں کہتے ہیں. تو اس کو لہویہ بھی کہتے ہیں، لہیہ. تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں حروف لہویہ. تو ان سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی قاف کاف، قاف کاف. تو قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی پیچھے زبان کی جڑ جو ہے اور اوپر جو تالو کا نرم حصہ ہے اس سے اس کو ادا کریں گے ذرا تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ، سختی کے ساتھ. اس میں جنبش بھی پیدا ہونی چاہیے. قاف، قاف، ٹھیک ہے، قاف. تو اس کو سختی سے ادا کریں گے، قاف. اور کاف جو کتاب والا ہے اس کو زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے تھوڑا آگے کی طرف لائیں گے تو اس کو ادا کریں گے اور اس میں جنبش اور قلقلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، کاف. آگے جو ہے وہ 3 حروف ہیں، جیم، شین، یا. تو ان کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں. زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان، زبان اوپر تالو کی طرف جب اٹھتی ہے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. تو ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں. اس میں تفشی جو ہے یہ اس کی صفت ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کو شجر فم بھی کہتے ہیں. اور یہ منہ میں پھیلتا ہے. تو شجر فم یعنی یہ آواز منہ میں پھیل کر نکلتی ہے تھوڑا. تو اس کے اندر جو ہے وہ اس لیے ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں. تو شین، جیم، یا، یہ 3 حروف ہیں. تو یہ منہ سے نکلتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا پھیلاؤ ہوتا ہے، جیسے ہوا منہ میں پھیل جائے اور تیزی کے ساتھ نکلے. آگے ضاد کا مخرج ہے. تو یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے زبان کا بغلی کنارہ لیفٹ سائڈ سے آسانی سے ادا ہوتا ہے. تھوڑی سی زبان سامنا حصہ بھی لگے گا اوپر مسوڑوں کے ساتھ، اور لیفٹ سائڈ جو ہے وہ پوری مسوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ زبان استعمال ہوگی. اس کو پر کر کے پڑھیں گے. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو یہ ضاد کا مخرج ادا ہوگا اور اس کو کہتے ہیں حرف حافیہ. حافیہ، حافہ کہتے ہیں زبان کی کروٹ کو. زبان کی کروٹ کو حافہ کہتے ہیں، اس لیے اس کو حرف حافیہ کہا جاتا ہے. تو یہ ضاد کا مخرج ہے. اس کو پر کر کے پڑھیں گے اور تھوڑا سا بھاری ہوگا، مستعلیہ میں سے ہے. آگے ہے حروف طرفیہ.
تو دانتوں کی جو ہے وہ طرف جو اوپر زبان کے مد مقابل اوپر مسوڑے ہیں ان کی طرف ان کا جو ہے وہ ہوتا ہے ادائیگی ہوتی ہے اس کی طرف. تو پھر یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں لام نون را، یعنی زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ سامنے اور ضواحک سے ثنایا، یعنی ثنایا سے ضواحک تک، ثنایا رباعی ناب اور ضواحک یہاں تک زبان کا نوک لگے گی تو پھر اس کو ادا کریں گے لام، لام ادا ہوگا. پھر آگے ہے نون، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے تو نون تھوڑا سا آگے جا کے. آگے ہے را کا مخرج ہے، تو زبان کی نوک اور مقابل کے تالو کی طرف زبان کو لے کر جائیں گے تو نون ادا، را ادا ہوگا لام نون اور را. تو یہ اس طرح ان کا 3 کا یہ مخرج، ان کو حروف طرفیہ کہتے ہیں. آگے حروف نطعیہ، نطعیہ کہتے ہیں کہ تالو کی جو کھردری جلد ہے، اوپر جو مسوڑے ہیں سامنے، اس میں تالو کی طرف جو کھردری جلد ہے آتی ہے سامنے ہے، تو اس کی طرف زبان کی نوک کو لگائیں گے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں تا دال تا، تا دال تو، تا دال تو. تو یہ 3 حروف جو ہیں یہ ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں. تالو کی طرف جو کھردری لکیردار جلد ہے اس کی طرف زبان کو لگائیں گے. آگے جو ہے حروف لثویہ، لثویہ سا زال و، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ادا ہوگا. تو مسوڑوں کو لسا، یہ جو اوپر والے مسوڑے ہیں سامنے دانتوں کے جو اوپر مسوڑے ہیں ان کو جو ہے وہ لسا کہتے ہیں، اس لیے ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں. تو یہاں سے 3 حروف ادا ہوں گے سا زال و. ایسے ہی آگے 3 حروف ہیں ان کا مخرج ہے، یہ ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، یعنی صفیریہ ایک چڑیا کو کہتے ہیں، صفورہ اس کو کہتے ہیں اور صفیر بھی. تو وہ اس کی زبان جو ہے وہ سیٹی کی طرح نکلتی ہے، ان میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے. تو یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا ہوتا ہے. تو یہ سین زا صاد، صاد زا سین، تینوں میں جو ہے وہ سیٹی کی آواز آئے گی. صاد میں تھوڑی سی کم آئے گی لیکن صاد کو پر بھی کریں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور زا اور سین تو یہ سمپل ہوں گے لیکن ان میں سیٹی کی آواز تھوڑی سی صاد کی بجائے زیادہ ہو جاتی ہے. تو صاد زا سین، سین زا صاد، ٹھیک ہے، صاد، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. آگے حروف شفویہ ہیں، تو یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف ہیں. تو فا جو ہے اوپر کے دانتوں کے کناروں اور نیچے کے ہونٹوں کے تلی والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی اوپر والے جو دانت ہیں سامنے وہ نیچے والے ہونٹ کے تلی والے حصے سے لگیں گے تو پھر فا ادا ہوگا. فا تو سمپلی ادا کریں گے سارے حروف، تو اس میں کوئی جو ہے وہ ایکسپریشن اور سختی اور پھر یہ مشکلات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. نرمی سے جیسے نیچرلی انسان پڑھتا ہے تو پھر یہ سے فا ادا ہوگا، فا. اور با حروف جو ہے ہونٹوں کی جو ہے وہ تری والا حصہ اس سے با ادا ہوگا. نرمی کے ساتھ سمپلی ہم پڑھیں گے تو با. تو فا جو ہے وہ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کی تری والی حصے سے لگیں گے تو فا ادا ہوگا. اور با جو ہے نرمی کے ساتھ جہاں عموماً جو ہونٹ تر ہوتے ہیں ان سے وہ آپس میں لگیں گے تو پھر با ادا ہوگا. میم جو ہے وہ تھوڑا سخت خشکی والے حصے کی طرف، ہونٹ جو ہے وہ خشکی والا حصہ آپس میں ملے گا تو باغ سے تھوڑا آگے تو میم ادا ہوگا. جہاں خشکی عموماً ہونٹ خشک ہوتے ہیں یا خواتین جہاں سرخی وغیرہ لگاتی ہیں تو اس طرح وہ حصے کی طرف جب ہم ادا کریں گے تو پھر میم جو عموماً باہر جو ہے ہونٹ نظر آتے ہیں تو میم، تو اس سے میم ادا ہوگا. اور واو جو ہے ہونٹوں کو گول کرنا، تھوڑا سا گول کرنے سے واو ادا ہوگا، واو، ٹھیک ہے.
تو واو جو ہے یہ 4 حروف ہیں، ان کو حروف شفویہ، تو شفتین چونکہ ہونٹوں کو کہتے ہیں، تو جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ 3 حروف ایسے ہیں جو منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتے ہیں، جوف دہن، جوف کہتے ہیں خالی حصے کو، اور دہن کہتے ہیں منہ کے خالی حصے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو حروف جو ہے جوفی مخارج کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح 3 حروف ایسے ہیں، واو، الف، یا، ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، یہ منہ کے کھلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور ایک مخرج ہے غنہ، اور غنہ ادا ہوتا ہے ناک سے، اور اس کو کہتے ہیں خیشوم۔ تو خیشوم سے جو حرف جو مخرج ادا ہوتا ہے اس کو غنہ کہتے ہیں۔ تو یہ میم مشدد، نون مشدد یا نون ساکن وغیرہ اس طرح آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ تو جو آواز ناک سے نکلے اور اس کو خیشوم کہتے ہیں تو اس کو غنہ کہتے ہیں۔ تو غنے کا مخرج جو ہے وہ ناک ہے، تو اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ غنہ کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس طرح ہم نے دانتوں کی اقسام اور جو مخارج ہیں ان کو پڑھا ہے، اور جو ہے تجوید کے ستون، مخارج اور صفات اور اصول مخارج، حلق، جوف دہن، شفتین، لسان اور خیشوم یہ پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید ضرورت ہو تو آپ جو ہے کویشچن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، دوستوں کو دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔